الحمدللہ کفا وسلم علی عبادہ الذین اصطفا وعلی آلہ واصحابہ اہل الورع والتقا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب حب لی من الصالحین صدق اللہ العظیم۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے تربیت اولاد۔ حضرات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا کہ جب بھی اولاد کے لیے دعا کرے تو یوں کرے، اے اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہر مسلمان ماں باپ کو یہ جان لینا چاہیے کہ بچپن ہی میں بچوں میں اچھی یا بری عادتیں پختہ ہو جاتی ہے، وہ زندگی بھر نہیں چھوڑتی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہو کر ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ بچوں کو بری عادت سے نہیں روکتے۔ در حقیقت میں یہ ماں باپ اپنے بچوں کے مستقبل کو خراب کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کے دور میں دیکھیں کہ وہ کس طرح اپنے بچوں کی تربیت کرتے تھے۔ صحابہ کرام اپنا ہر اچھا کام اپنے بچوں کے سامنے کرتے تاکہ ان میں اچھی عادتیں آئیں۔ صحابہ کرام اذان سن کر اذان کا جواب دیتے، پھر نماز کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جاتے، وہاں با جماعت نماز ادا کرتے، پھر گھروں میں آ کے نوافل ادا کرتے، اپنے ازواج اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرتے اور نماز پڑھاتے، پھر اس کے بعد قرآن مجید پڑھاتے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق پیدا کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرتے، پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل فرماتے۔ اس طرح بچوں کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کوٹ کوٹ کر ایسا بھر دیتے کہ بچے کے ذرے ذرے میں، رنگ رنگ میں، رگ رگ میں، سوچ سوچ میں، جوش جوش میں، دھڑکن دھڑکن میں، تڑپ تڑپ میں، روح روح میں، بات بات میں، قلب قلب میں، دل دل میں، بدن بدن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بڑھ دیتے۔ جب اولاد کی ایسی تربیت ہو تو وہ چلتے پھرتے تصویر مصطفیٰ بن جاتی، پھر اولاد حضرت اسماعیل جیسی پیدا ہوتی، پھر اولاد حضرت عمر فاروق جیسی پیدا ہوتی، پھر اولاد امام غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی، پھر اولاد حضرت علی شیر خدا جیسی پیدا ہوتی، پھر اولاد امام احمد رضا خان بریلوی جیسی پیدا ہوتی۔ ہر بزرگ شاید یہ کہہ گیا، میرے احساس کے دریا میں روانی تجھ سے، میرے احساس کے دریا میں روانی تجھ سے، اے گلے جاں میرے ہونے کی نشانی تجھ سے، اے گلے جاں میرے ہونے کی نشانی تجھ سے۔ عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ حضرات گرامی، اولاد کی تربیت کے لیے ضروری ہوگا کہ ماں باپ کو بھی نیک اور صالح بننا ہوگا، کیونکہ ماں باپ کا اثر بچوں پر بہت پڑتا ہے۔ خبردار بچوں کو موبائل فون اور ٹی وی، بچوں کا لباس انگریزی لباس نہ ہو۔ ماضی میں شراب کو ام الخبائث یعنی تمام برائیوں کی ماں کہا جاتا تھا، لیکن آج کی موجودہ ترقی یافتہ دور کی ایجاد میں موبائل فون اور ٹی وی سے یہ اعزاز چھین لیا۔ اس کا مؤثر کام نئی نسلوں کو ماں باپ کی تربیت سے دور لے جانا چاہتا ہے، قرآن مجید سے دور لے جانا چاہتا ہے، علم سے دور لے جانا چاہتا ہے، تاکہ کبھی مسلمانوں کے گھر میں اولاد حضرت اسماعیل جیسی پیدا نہ ہو، حضرت عمر فاروق جیسی پیدا نہ ہو، حضرت اسماعیل جیسی پیدا نہ ہو، حضرت عثمان غنی جیسی پیدا نہ ہو، حضرت علی شیر خدا جیسی پیدا نہ ہو۔ نہ جانے ہم مسلمانوں کو کب ہوش آئے گا، ہماری آنکھیں کب کھلیں گی۔ اب میں یہی دعا کرتا ہوں کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اخلاق حمیدہ وہ مثل زمانہ ہم کو بنا دے، اخلاق حمیدہ وہ مثل زمانہ ہم کو بنا دے، قرآن کی تفسیر ہے کردار محمد ہم کو بنا دے، قرآن کی تفسیر ہے کردار محمد ہم کو بنا دے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔